دعا قبول ہونے کے بہت سے خاص اوقات ہوتے ہیں، مثلاً مریض کی عیادت کے وقت، موسلا دھار بارش کے دوران۔ ویسے روزانہ 24 گھنٹے کے دوران قبولیت دعا کے سب سے بہترین اوقات دن میں 5 مرتبہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ دن بھر میں 5 وقت کی نماز کے اول اوقات دعا قبول ہونے کے سب سے بہتر اوقات ہیں، کیونکہ یہ اوقات رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو تخلیق کرتے وقت ہماری زمین کے لیے ایک مخصوص نظام شمسی اور نظام الوقت مقرر کیا۔ اس نے یقیناً زمین کے اوقات میں سب سے بہترین اوقات اپنے دربار میں اپنے بندوں کی حاضری کے لیے منتخب کیے۔ اب اگر کوئی بندہ اذان ہوتے ہی اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور اس کے بعد دعا کرے، یا نماز شب ادا کرے اور آخر شب میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنی درخواست پیش کرے، تو اس کی دعا کس طرح رد ہو سکتی ہے، جبکہ ان اوقات میں اللہ خود ہی تو اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ان خاص اوقات کے علاوہ بھی کچھ خاص اوقات مقرر کیے ہیں، اور یہ اوقات دن میں 5 مرتبہ آپ کو دستیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے ہیں۔ اس کی کوئی تو وجہ ضرور ہوگی۔ اگر نمازوں کو پڑھوانے سے اس کا مقصد صرف اپنی عبادت کرانا ہوتا تو شاید وہ اس معاملے میں انسانوں کو آزاد چھوڑ دیتا کہ 24 گھنٹوں میں 17 رکعت نماز اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت پڑھ لی جائے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے الگ الگ وقت مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس نے نہ صرف ہر نماز کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے، بلکہ واضح طور پر حکم بھی دیا کہ تمہاری پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری نمازوں کے ذریعے وہ صرف اپنی عبادت ہی نہیں کرنا چاہتا، ان نمازوں کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی بہتری بھی چاہتا ہے۔ نہ ہماری نمازیں اس کی عظمت میں اضافہ کر سکتی ہیں اور نہ ہماری نافرمانیاں اس کے مقام کو کم کر سکتی ہیں۔ یہ سارے احکامات تو صد ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر معلوم ہو تو شاید وہ جان سکیں کہ اللہ نے انسانوں کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے جو 5 وقت مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں ہماری زمین آسمان کے کس حصے میں ہوتی ہے، خلا کے اس حصے میں اس وقت وہاں موجود مختلف ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں سے نکلنے والی کون سی شعاعیں، کرنیں اور لہریں زمین پر صفیں باندھ کر نماز پڑھنے والوں کے قیام، رکوع اور سجدوں کی حالت میں ان کے جسم و روح پر کون سی زندگی بخش اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ بھی بتاتی چلوں کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ سب آسمان میں ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 22۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے ہر کام کے لیے ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ جیسے پانی کا گلاس کبھی بھی اڑ کر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر ہی نہیں، عقل، ارادہ اور مطلوبہ طاقت بھی فراہم کر دی ہے۔ اب ہم لاکھ دعائیں مانگتے رہیں، لیکن جب تک اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک ہماری پیاس نہیں بجھے گی۔ اوقات نماز زمین کے سب سے بہترین اوقات میں سے ہے، اسی لیے تو رب العالمین نے ان اوقات کو اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ 5 وقت بھی اللہ کے اسی سسٹم کا حصہ ہیں جن کے ذریعے بندوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس وقت اذان کی آواز سن کر اٹھنے اور رزق حاصل کرنے کے لیے دوڑنے کے بجائے کچھ لوگ کروٹ بدل کر دوبارہ سو جائیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، اور پھر غربت، بیماری، عدم تحفظ، کن ذہنی اور زندگی کی دوڑ میں دوسروں کے آگے بڑھ جانے کا شکوہ کریں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟